ہر لمحہ میں یہ کہوں کہ قیمتی ہے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ ہر ساتھ اور ہر پل رمضان کا ناظرین قیمتی ترین ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن آج کی رات کو ایک ایسی ہستی سے نسبت ہے کہ جس ہستی کا ذکر کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے وجود کو معطر کر لینا چاہیے۔ جس ہستی کا ذکر پاک کرنے سے پہلے ہمیں اپنی زبانوں کو معطر کر لینا چاہیے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے ناظرین کہ عقیدتوں کو مجتمع کیجئے، اپنی محبتوں اور حلاوتوں کو مجتمع کیجئے، احترام کے اور ادب کے سارے تقاضوں کو پورا کیجئے، اور آئیے مل کر اس ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں صاحب، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں۔ آج کوئی بھی خاتون اگر کسی بھی ملک کے سربراہ کی زوجہ ہوتی ہے نا تو اسے خاتون اول کہا جاتا ہے، اور اسٹیٹ پروٹوکول اس کو ملتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ہوٹر والی گاڑیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، گارڈز اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ایک لاہو لشکر اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایک خاص اکرام اور احترام اس کو دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ کے سربراہ کی بیوی ہے۔ یہ منصب ناظرین ہیچ ہے، یہ کرسیاں ہیچ ہیں، یہ حکومتیں ہیچ ہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسٹیٹ کا سربراہ آج ہے تو خاتون اول آج ہے، اسٹیٹ کا سربراہ کل نہیں ہوگا، خاتون اول کل نہیں ہوگی۔ آج کرسی ہے تو اسٹیٹ کے سربراہ کو بھی لوگ سلیوٹ کرتے ہیں، گارڈز بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، اوٹر والی گاڑیاں بھی آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ کل وہ اسٹیٹ کا سربراہ نہیں ہوگا، نہ اس کو لوگ سلام کریں گے، نہ اس کے سامنے جھکیں گے، نہ اس کے ارد گرد گارڈز ہوں گے، نہ اس کے پاس اوٹر والی گاڑیاں ہوں گی۔ لیکن بات یہ ناظرین کہ جس پروٹوکول کی، جس منصب کی، جس مرتبے کی، جس رتبے کی، جس مقام کی اب میں بات کرنے والا ہوں، وہ منصب، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ مرتبہ، وہ ڈیزگنیشن وہ ہے کہ آپ خاتون اول کل بھی تھی، آپ خاتون اول آج بھی ہیں، اور آپ تا قیامت خاتون اول رہیں گی۔ وہ ہستی ناظرین کہ جن کو منصب میں نے اور آپ نے نہیں دیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب عطا کیا۔ وہ ہستی کہ جن کو میں نے اور آپ نے رتبہ نہیں دیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رتبہ عطا کیا۔ وہ محبوب ہستی ناظرین کہ جن کو میں نے اور آپ نے نہیں چنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے، یعنی تاجدار کائنات کے لیے چنا۔ وہ ہستی ناظرین کہ جن کا منصب بھی دائمی ہے، جن کا منصب لافانی ہے، اور جن کا منصب مکمل طور پر لاسانی ہے، کہ ان جیسا نہ پہلے کوئی تھا، نہ ان جیسا ابھی کوئی ہے، نہ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے، کہ جو اسلام میں خاتون اول بنی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول بنی، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی خاتون اول بنی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والی ماؤں میں خاتون اول بنی، جو مومنین کی ماؤں کی صف میں کھڑی خاتون اول بنی، جو بحیثیت زوجہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والی ازواج میں خاتون اول بنی، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد ڈھارس دینے والی خاتون میں، یعنی خواتین میں خاتون اول بنی، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال قربان کرنے میں خاتون اول بنی، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں میں خاتون اول بنی، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگر میں یہ کہوں کہ ازواج میں نعت پڑھنے، نعت سنانے، نعت کہنے میں خاتون اول بنی تو غلط نہ ہوگا ناظرین۔ یاد ہے نا آپ کو، یاد ہے آپ کو غار حرا سے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تاریخ کے قرطاس پر، تاریخ کے سینے پر وہ جملے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو سنہری حروف میں لکھے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وہ ہیں جو مسکینوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے دادرس ہیں، آپ تو وہ ہیں جو مسکینوں اور یتیموں اور بیواؤں کے والی ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سب سے پہلے جنہوں نے میرے سرکار کی مدح سرائی کی اور نعت گوئی کی وہ کوئی اور نہیں ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ وہ ہیں ناظرین جو دعوت اسلام میں پیش آنے والے
غم اور تکالیف کو سہنے والی خاتون اول بنی۔ آپ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت باندھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے والے تکالیف کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہونے والی خاتون اول بنی۔ آپ وہ ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکلیفوں اور مصائب کو برداشت کرنے والی خاتون اول بنی۔ آپ وہ ہیں ناظرین جو قدرت کے کارخانے سے لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج سجا کر تشریف لانے والے محبوب خدا کی خاتون اول بنی۔ آپ وہ ہیں جو ملکۃ العرب بنی، ملکۃ التجار بنی، اور عرب کے مردوں کے معاشرے میں پہلی انٹرپرینیور خاتون بنی۔ آپ وہ ہیں ناظرین جو ویمن امپاورمنٹ میں صف اول کی خاتون اول بنی، اور آپ وہ ہیں جو وفاؤں، جانثاریوں اور قربانیوں کی صف میں کھڑی خاتون اول بنی۔ اللہ تبارک و تعالی ناظرین جو مقام آپ کو عطا کیا، میں یقین مانی الفاظ میں پرو نہیں سکتا کہ وہ ہستی کہ جنہوں نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شباب دیکھا، جنہوں نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی دیکھی، جنہوں نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ منظر نامہ دیکھا کہ جب میسرہ غلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے غلام، ظاہر ہے ان کا اپنا پروٹوکول ہے کیونکہ جو ان کا غلام ہے وہ ہمارا آقا ہے، ہم ادب سے ہی ان کا نام لیں گے، تو یقین مانیے ناظرین وہ منظر اللہ نے آپ کو دکھایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر فرشتے سایہ فگن ہیں، وہ منظر دیکھنے والی بھی آپ خاتون اول بنی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا، سب کچھ نثار کر دیا۔ آج میں آپ کو جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم دین اسلام کی مضبوط ترین عمارت دیکھتے ہیں نا، جس عمارت کے اندر ہمیں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مبارک خون نظر آتا ہے، جس میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیاں نظر آتی ہیں، جس میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آزمائش سے بھرپور زندگانیاں نظر آتی ہیں۔ یقین مانیے خدا کی عزت و جلال کی قسم مجھے جملہ کہنے دیں، اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال دین اسلام کی عمارت میں نہ شامل ہوتا تو دین اسلام کی عمارت اس حد تک مضبوط کبھی نہ ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ناظرین وہ ہستی ہیں، مجھے کہنے دیں جملہ، اور میں چاہتا ہوں کہ آج یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کروں کیونکہ روا روی میں جملہ ہم کہہ تو دیتے ہیں، لیکن جب اس جملے کی حیت، اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات نے ناظرین، اس کائنات نے آپ سے زیادہ بہادر خاتون دیکھی ہی نہیں ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ عرب کے معاشرے میں، وہ جو مردوں کا معاشرہ تھا کہ تمام عرب کے لوگوں کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ایک طرف تھی اور ملکۃ التجار کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ایک طرف تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، صرف ایک فیس آپ کا ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ کو ایک بہت بڑی انٹرپرینیور جو ہے بتلایا جاتا ہے، لیکن ایک اور آپ کا ایسا وصف ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بات ہی نہیں کر پاتے صحیح طرح سے۔ ذرا سوچیے اور آئیے تصور میں میرے ساتھ چلیں، اور میں چاہوں گا علماء کرام یہاں موجود ہیں، میری تصحیح فرمائیے گا کہ اگر میں غلط بات کر رہا ہوں، کہ کعبۃ اللہ اور غار حرا اس کے درمیان فاصلہ ہے 4 کلومیٹرز کا تقریباً، جائیے گوگل پہ سرچ کیجئے، 4 کلومیٹرز کا فاصلہ بنتا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آج کے کعبۃ اللہ کی اور آج کے غار حرا کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 1450 برس پہلے خاردار جھاڑیاں موجود تھیں، جب راستے پتھریلے موجود تھے، جہاں لائٹس کا انتظام نہیں تھا، جہاں بسز کا انتظام نہیں تھا، جہاں گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس وقت اپنے گھر سے نکل کر غار حرا تشریف لے جایا کرتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور وہ 634 میٹر اونچا پہاڑ جہاں پر سرکار تشریف فرما ہوتے، آپ تنہا اپنے گھر سے نکلتی تھی، پیدل سفر کرتی تھی، کھانے کا انتظام کرتی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا لے کر جایا کرتی تھی، وہاں رکتی نہیں تھی بلکہ غار حرا ٹریول کر کے اوپر جایا کرتی تھی، سرکار کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا کرتی تھی، پیش کرنے کے بعد واپس آیا کرتی تھی، یعنی 4 کلومیٹر چل کے جانا، 4 کلومیٹر چل کے واپس آنا، ایک تنہا خاتون تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کو سلام بھیجا۔ مجھے نکال کے دکھائیے، مجھے نکال کے دکھائیے صاحب کہ وہ خاتون کہ ایک طرف پورا
عرب کا معاشرہ موجود ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ہمنوا نہیں ہے، کوئی ہمنوا نہیں ہے۔ میرے سرکار غار حرا میں تشریف فرما ہے، بہادری کی اس سے زیادہ عظیم الشان مثال نکالیے کہ ایک تنہا خاتون جو ہے وہ 4 کلومیٹر سفر کر کے جاتی ہیں، پھر 634 میٹر اونچا پہاڑ جس پہ چڑھنے میں 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، اترنے میں آدھے سے پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ آپ جاتی بھی تھیں، آتی بھی تھیں اور دوبارہ گھر کو بھی لوٹتی تھیں۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور پھر دیکھیے ناظرین، کردار کی پاکیزگی کا کیا عالم ہے اور محبت کا کیا عالم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس حد تک اکرام فرمایا کرتے تھے، اس حد تک احترام فرمایا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ واری جاتی تھی، اپنا سب کچھ قربان کرتی تھی۔ دیکھیں، اگر میں جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ عرب کے معاشرے کے اندر آپ سپر ایلیٹ سے تعلق رکھتی تھی، سپر ایلیٹ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال، اتنی دولت عطا کی تھی کہ اگر آپ ایلیٹ کلاس میں بھی جو ٹاپ آف دا لائن لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ چند ایک تھے جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فال کرتی تھیں۔ اور عالم کیا تھا کہ جس وقت شیبی ابی طالب کا معاملہ آیا تو 3 برس ایسے گزارے ہیں کہ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پتے ابال کر کھائیں، پتے ابال کر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا تن، میرا من، میرا دھن، سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے، اور آپ نے قربان کر کے دکھا دیا۔